وادی لین یہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں بہت مشہور ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے وادی لین کہا جاتا ہے اور جسے عربی زبان میں وادی لکون بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ جگہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کے قریب پڑتی ہے۔ یہ وہ مبارک اور پاک جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیام کیا، اور جب انہوں نے قیام کیا تو رات کے وقت آپ نے وہاں سورہ الجن پڑھی، لیکن بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ سورہ الجن وادی لین میں اتاری گئی، یعنی وادی لین میں نازل ہوئی، مگر کچھ روایت میں کوئی اور بیان بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک اور پاک جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی ایک قوم کو حکم دیا کہ وہاں سے گزرے۔ جناتوں کی وہ قوم ادھر سے گزری تو انہوں نے یہ عجیب قرآن سنا تو فوراً ہی ایمان قبول کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں دنیا کی مخلوق یعنی انسان جانوروں پر ہی نبی نہیں ہوں، میں جناتوں پر بھی نبی بھیجا گیا ہوں۔ خدا نے مجھے جناتوں پر بھی نبی کا حق عطا فرمایا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر مقام نخلا پر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی قوم کو وہاں پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں قرآن سنایا۔ سورہ الاحقاف اور سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہی سورہ الجن کی ایک آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر بیان کرتی ہوں کہ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الجن میں جناتوں کی اس بات کے بارے میں بہت زیادہ کثرت سے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الاحقاف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے واپسی پر جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسلام قبول کریں۔ اسی لیے عالمہ نے اس جگہ کو وادی لین قرار دیا جو مدینہ منورہ کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے، کیونکہ وہاں ہمارے پیارے آقا نے اپنے صحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیام فرمایا اور پھر وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی اور تمام صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے گزر کریں۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ قرآن سنا اور وہ اس قرآن سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کا ذکر فرمایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور ان کو اسلام قبول کروایا۔ سبحان اللہ کہ اللہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور جناتوں پر بھی حق رکھتے ہیں، وہ ان پر بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بخاری حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف وہی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جنہیں میں نے قرآن سنایا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ صرف جناتوں نے قرآن نہ سنا بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، ایمان بھی لائے، اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ ان موقعوں کو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں شامل کرتے ہیں کہ کیسے جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام قبول کیا، وہ اللہ کے معجزات میں اس واقعے کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے، یہ ارشاد بہت خوب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود وہ رات دیکھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناتوں کو قرآن سنایا اور میں نے ان جناتوں کی آوازیں تک سنی۔ عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ میری یہی کوشش تھی کہ آپ کو اس کی ڈیٹیل مل سکے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔